بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے معاہدہ حدیبیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اطمینان کے ساتھ مکے کی طرف بڑھ رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ معلوم نہیں تھا قریش نے ان کے استقبال کے لیے کیا تیاریاں کی ہے، لیکن ابھی مسلمان اسفان کے مقام پر ہی تھے کہ وہاں قبیلہ بنو قزا کا ایک شخص بشیر ابن سفیان کا بھی آیا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ مکے والوں کا حال معلوم ہو جائے۔ بشیر نے قافلے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کو آپ کی روانگی کا حال معلوم ہو گیا ہے، جس سے وہ بہت غضبناک ہو رہے ہیں۔ ان کا لشکر ذی طوی میں پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ کو کبھی اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا لشکر خالد بن ولید کی کمان میں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش پر افسوس ہے، انہیں جنگ نے کھا لیا، اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ میرے اور عربوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اگر وہ مجھے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو قریش کی بھی مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر خدا نے مجھے غلبہ عطا فرما دیا تو بڑی تعداد مسلمان ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے برابر کوشش کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ خدا اسے پھیلا دے۔ اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا تم اس پر تیار ہو کہ ہم بیت اللہ کی طرف بڑھیں، جو ہمارا راستہ روکیں، ہم اسے جنگ کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے ہیں، نہ آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے اور نہ کسی کا خون بہانے کا، اس لیے آگے بڑھیے، اسے جو بھی ہمیں روکے گا ہم اسے جنگ کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم میں ایسا کون ہے جو ہمیں کسی دوسرے راستے سے لے چلے؟ اس پر قبیلہ اسلم کا ایک شخص تیار ہو گیا اور مسلمانوں کو دوسرے راستے سے لے کر مکے کی طرف روانہ ہوا۔ آپ اسفان سے داہنی جانب کے راستے سے چلے اور اس طرح اچانک اس جگہ پہنچ گئے جہاں خالد بن ولید کا لشکر چھپا ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں کو اس طرح اچانک دیکھ کر گھبرا گئے اور وہاں سے واپس مکے کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کا قافلہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچ گیا اور یہاں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اس کو اٹھانا چاہا مگر اونٹی اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ سب کو اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ اونٹی کو جیسے ہی مکے کی طرف موڑنا چاہا تو وہ بیٹھ گئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے۔ چنانچہ صحابہ ایک دم کہنے لگے کہ اونٹی بیٹھ گئی، تو آپ نے فرمایا، اونٹی رکی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج قریش مجھ سے جس ایسی چیز کی فرمائش کریں گے جس میں خدا کے حکموں کی تعظیم ہوتی ہو، میں اسے قبول کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹی کو اشارہ کیا، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ وہاں سے پیچھے ہٹ کر حدیبیہ کی وادی میں آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دو، اس میدان پانی کی دقت تھی، اس لیے صحابہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وادی میں پانی نہیں ہے۔ آپ نے فوراً اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر حضرت ناجیہ ابن جندب کو دیا اور فرمایا کہ اس کو زمین میں گاڑ دو۔ وہ فوراً تیر لے کر ایک گڑھے میں اترے اور وہاں وہ تیر گاڑ دیا۔ خدا کے حکم سے اسی وقت اس گڑھے میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور لوگ اطمینان کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں
ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔